ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے، اگرچہ اس کا اس صورت سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے ملتی جلتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحصر الفرات عن ذهب، ایک وقت آئے گا کہ جو دریائے فرات ہے نا، کہاں ہے یہ عراق میں دریائے فرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات ہٹے گا اپنی جگہ سے اور نیچے سے سونا دریافت ہوگا، بے پناہ سونا۔ یہ جو دریا فرات ہے نا اس کے اندر سونا دفن ہے، کہاں ہے یہ اللہ ہی کو معلوم، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دریا وہ سونے کو ظاہر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹیں گے، ہر شخص چاہے گا مجھے مل جائے، اور اتنی قتل و غارت ہوگی کہ 100 آدمیوں میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ 1,00,000 افراد ہوں گے تو 99,999 قتل، یعنی جتنے لوگ اس پہ لڑیں گے نا ہر شخص دوسرے کو مارے گا، اور کامیاب کون ہوگا؟ 100 میں 1، یہ ریشو ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو، یعنی جو بھی امتی اس وقت موجود ہوگا تو وہ اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ فتنہ ہوگا، اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ تو جو ہے نا وہ جتنا وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم کیا دیا ہے کہ اس وقت صبر کرے۔ یہ معجزہ اور یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانی ایسی بتائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کے جو اونٹ ہیں نا ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے، عراق میں یا کوفہ میں کہیں لگ چکی ہے، جس سے اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ سعودی عرب کے جو اونٹ ہیں نا وہ رات کے وقت وہ اندھیرے میں روشن ہو گئے تھے، اتنی دور تک اس کی روشنی پھیلی تھی۔ تو جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ تو بعض نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہوں گی۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات اپنی جگہ سے ہٹے گا اور وہاں سے سونا ظاہر ہوگا۔ تو آپ میں سے کوئی اگر زندہ ہوا تو وہاں جانے کی کوشش نہ کرے، بولے بھائی جس کا ہے لے لو، ہم یہیں آرام سے اپنے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں، غربت میں، مہنگائی میں خوش ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں منع کر دیا ہے وہاں۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک طرف اس کے جنت کا باغ ہوگا ایسا خوبصورت، تو نبی نے کیا فرمایا؟ جو باغ ہے وہ اصل میں آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ اصل میں باغ ہوگی۔ تو جو ظاہر پرست ہوں گے وہ تو باغ میں جائیں گے، جو حقیقت میں آگ میں چلے جائیں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی کی اس پیش گوئی پہ یقین کر کے آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، اگرچہ نظر کیا آئے گا یہ جل رہا ہے مگر حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا۔ تو یہ اللہ کے نبی کی باتوں پر جس کو ایمان ہوگا وہ عمل کرے گا۔